سوال یہ پوچھا گیا ہے، آیا کہ جمعے والے دن دو اذانیں دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف ایک اذان تھی۔ جب ممبر پر آ بیٹھتے تو اس وقت ایک اذان دی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایک اذان تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایک اذان تھی، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی تو لوگوں کی تعداد بڑھ گئی اور بازار کافی وسیع ہو گیا، تو پھر انہوں نے ایک اور اذان کا اضافہ کیا، لیکن وہ بھی بازار کے لیے، تاکہ بازار والوں کا علم ہو جائے کہ جمعے کیا وقت ہو گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے زورا، ایک مقام ہے مدینے میں بازار میں اونچا، تو وہاں مؤذن جاتا، ایک وہاں دوسری اذان جمعے کی دے کے آتا تھا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث کا نمبر 912۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور وہاں حدیث کا نمبر ہے 1087۔ تو اب راوی ہیں حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ قال النداء، کہ تھی اذان یوم الجمعہ، جمعہ والے دن، اولہ، ایک سب سے پہلے، اذا قام امام علی المنبر، جس وقت ممبر پر امام کھڑا ہوتا، اذا جلس الامام علی المنبر، جب امام ممبر پر بیٹھتا، علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر وکان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قصر الناس، زاد النداء الثالث علی الضراء۔ صائب بن یزید فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جس وقت امام ممبر پر بیٹھتا تو ایک اذان دی جاتی، ابو بکر صدیق کے دور میں ایک اذان دی جاتی، وعمر، اور عمر کے دور میں بھی ایک اذان دی جاتی۔ فلما قام عثمان، جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، قصر الناس، لوگوں کی کثرت ہو گئی، تو زاد النداء الثالث، انہوں نے تیسری اذان کہلوائی زورا کے مقام پر، علی الضراء۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حوالہ پیش کر دی ہے۔ تو اسی طرح زورا جو ہے، یہ ازورا موضع السوق بالمدینہ، یہ بازار میں ایک اونچی جگہ تھی، وہاں اذان دی جاتی تھی تیسری، یعنی کہ ایک تکبیر ہے، دو اذانیں، ایک تکبیر۔ تو اب اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اذان تھی، ابو بکر صدیق کے دور میں ایک اذان تھی جمعے کی، اور حضرت عمر کے دور میں ایک اذان تھی، حضرت عثمان کے دور میں ایک وجہ علت سبب یہ بنا کہ لوگوں کی کثرت ہو گئی اور بازار میں اذان کی آواز نہیں جاتی تھی، تو انہوں نے تیسری اذان وہاں دینا شروع کر دی زورا مقام پر۔ تو اس لیے اس مسئلے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مسجد میں دو اذانیں نہیں ہیں، مسجد میں ایک ہی اذان ہے۔ ہاں، اگر اب بھی کسی علاقے میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ مسجد میں بغیر سپیکر کے اذان ہو رہی ہے، بازار والوں کو نہیں سنائی دے رہی، تو حضرت عثمان کے طریقے کو اپنائیں اور وہاں جا کے دوسری اذان دیں۔ لیکن مسجد میں حضرت عثمان نے یہ اذان نہیں دلائی۔ مسجد میں اسی طرح ابو بکر صدیق، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عمر کا ہی عمل جاری تھا، اس لیے
آج کے دور میں تو سپیکر ہیں، لوڈ سپیکر ہیں، ہر جگہ آواز جاتی ہے، کافی دور تک آواز جاتی ہے، تو اس لیے سنت کے مطابق، شرعیت کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق جمعے والے دن جب امام منبر پر بیٹھے تو صرف ایک اذان دی جائے اور اس کے بعد خطبے کے بعد تکبیر کہہ دی جائے اور جمعہ مکمل ہوا۔ تو یہ ہے طریقہ شرعی طور پر۔ تو اللہ تعالی ہمیں حدیث کے مطابق، شرعیت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔